اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اور حجۃ الوداع کے 2-2.5 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں رہیں اور آپ پر قرآن بھی نازل ہوا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آخری آیت نہیں ہے۔ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، دین کو مکمل کیا ہے، وحی کو مکمل نہیں کیا۔ وحی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس آیت کے بعد بھی آئی ہے، کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی۔ نبی تو نبی علیہ السلام پیدا ہوتے ہی، یہ کہو کہ دنیا کا خمیر پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارادہ فرما لیا تھا کہ نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجوں گا، لیکن 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت ملنے سے پہلے نکاح بھی کر کے دکھایا اور اپنی زندگی گزار کر کے دکھایا کہ نبی علیہ السلام کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ وہ سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے پیش کی ہے، اور نبوت ملنے کے بعد جو زندگی پیش کی ہے وہ شریعت کو پیش کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 25 سال کی عمر سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک صرف ایک نکاح کیا ہے، اس کے بعد جتنے بھی نکاح کیے ہیں یہ امت کو بتانا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکاح کیے جا رہے ہیں، کسی کو سوال اور انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی، ایک کام دیا، ایک کام کہ جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کو جو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو زندگی ہمیں سکھا کر کے گئے ہیں کہ ہمیں کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ سب کہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن پرکھا وہ جائے گا، سچا وہ ہوگا جس کی زندگی میں نبی علیہ السلام کی زندگی ہوگی۔ پھر زبان کے کہنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں بھی یہ ارادہ کروں اور آپ یہ ارادہ کریں کہ ہم جئیں گے تو نبی علیہ السلام کے طریقے پر، اور جب موت آئے گی تو نبی علیہ السلام کے طریقے پر۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، موازنہ کریں کہ ہم پیدا ہونے سے لے کر کے ہمارے موت تک ہماری زندگی کتنی نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ ہم تو اپنے مردوں کو دفناتے وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس میں بھی ہم نے پتہ نہیں کیا کیا رسومات اور اس میں کیا پتہ نہیں کیا کیا بدعات ہم نے شامل کر رکھی، پیدا ہونے میں ایسے۔ میرے بھائیوں، ہم آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ دین کوئی رسم و رواج کا نام نہیں ہے کہ چند چیزوں کو ادا کر لیا غیروں کی طرح کہ چلو دین مکمل ہو گیا۔ یہ پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک پوری زندگی ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی، کہ ہمیں کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کیسے کرنا ہے، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب کے ساتھ زندگی گزار کر کے دکھائی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں تو کیسے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، سفر کر رہے ہیں تو سفر کے ساتھیوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، صرف بتایا نہیں کہ چلو قرآن کریم نازل کر دیا جاتا، اس پر عمل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کو مبعوث ہی نہ کیا جاتا، تو پھر کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمیں صرف حکم دے دیا گیا، ہم کرے کیسے ہمیں تو پتہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی سیرت سننے اور پڑھنے کا مطلب یہ ہے، اور نبی علیہ السلام کے دنیا میں مبعوث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی زندگی پر آئیں۔ نبی علیہ السلام مسلمانوں کے بھی نبی ہیں، غیروں کے بھی نبی ہیں، وہ سب کے نبی ہیں۔ اب مسلمانوں پر شریعت عائد اس لیے ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اقرار کیا ہے محمد رسول اللہ کا، غیروں نے اقرار نہیں کیا ہے۔ نبی تو سب کے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ملے تو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چھپا کر کے رکھی. اس کے علاوہ کامیابی ملے گی نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں آج میں اور آپ ارادہ کریں کہ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنائیں گے, نبی علیہ السلام کی زندگی پر عمل کریں گے. اور میرے بھائیوں اس کے لیے آسان کام ہے عمل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی, کہ بھائی نبی علیہ السلام کی پوری ایک زندگی ہے. اب آپ نماز کو لے لیجیے, نماز کا طریقہ ہے. نبی علیہ السلام نے قرآن کریم میں فرمایا یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین, قیام کرو, رکوع کرو, سجدہ کرو. قیام کیسے کرے, رکوع کیسے کرے, سجدہ کیسے کرے, یہ نبی علیہ السلام نے کر کے بتایا. نماز کا حکم دیا گیا قیام کرو, رکوع کرو, سجدہ کرو. قیام کیسے ہو وہ نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ اکڑ کر کے کھڑا نہیں ہو, اکڑ کر کے کھڑے نہیں ہوں, سینہ تان کر کے کھڑے نہیں ہوں, عاجزی ہونی چاہیے غلاموں کی طرح کہ آپ احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے. ہماری تو نماز صحیح نہیں, ہماری تو نماز صحیح نہیں. رکوع کریں, رکوع کیسے کریں کہ ہماری کمر تختہ بن جائے, سرین اور سر کا برابر لیول میں ہونا چاہیے. ہاتھ جب گھٹنوں کو پکڑے تو یہ ہاتھ مڑے نہیں ہونے چاہیے, سیدھے ہونے چاہیے. گھٹنے سیدھے ہونے چاہیے, مڑے نہیں ہونے چاہیے رکوع کے اندر. اور جب سجدہ کریں تو سجدے میں کلائی زمین پر نہ لگے اور یہ حصہ یہ بغل کو نہ چھوئے, اتنا فاصلہ رہے, اور یہ کوہنیاں ہماری رانوں سے الگ رہے. میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کی پوری زندگی آپ کہیں سے شروع کر دیجیے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے, آپ کہیں سے شروع کر دیجیے. میں اور آپ سیکھنے کا کہ بھائی میں پہلے نماز شروع کروں, نماز صحیح کروں, اس کے بعد اپنا کھانا صحیح کریں, سونا صحیح کریں, پھر کاروبار سے ایک ایک چیز کو آدمی کرے گا, ارادہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا. ہماری بدنصیبی اور ہماری کمی یہ ہے کہ ہم نہ ارادہ کرتے نہ کرنا چاہتے ہیں. بس ہمارا اتنا ہے کہ کوئی چیز کو سن لیا, پڑھ لیا, اس کے بعد وہیں کا وہیں دامن جھاڑا اور چلے گئے, بس ختم. کہنے سننے سے زندگیاں بدلا نہیں کرتی ہیں اور حالات سدھارے نہیں جا سکتے ہیں جب تک ہم خود ارادہ نہ کر لیں اپنی زندگی بدلنے کا. تو اس لیے میں اور آپ اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کریں. میرے بھائیوں محمد رسول اللہ پڑھا ہے, ہم نے اس کا اقرار کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. ہماری زندگی نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوگی. کہ میرے بھائیوں محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ہم نے اقرار کر لیا ہے. اپنے اقرار پر سچے تب ثابت ہوں گے تب نبی علیہ السلام کی زندگی میں آئے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ